یہ سورہ نجم کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، کہ جب لفظیں سنائی جاتی ہیں، احادیث بولی جاتی ہیں، فرمان بولے جاتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی وحی سنائی جا رہی ہے۔ یعنی اس آیت سے اللہ نبی کی زبان پر مہر کی وحی لگا دی۔ اب نبی کی زبان سے دو چیزیں سنی، ایک آیتیں سنی اور ایک فضیلتیں سنی۔ پھر میں جملہ کہتا ہوں تاکہ سارے شریک عبادت ہو جائے کہ اللہ نے جو نبی کی زبان پر مہر وحی لگائی، اس زبان سے دو چیزیں سنی ہیں، ایک نبی آیتیں سنا رہے تھے، دوسری آل کی فضیلتیں سنا رہے تھے۔ کیا وجہ ہے نبی آیتیں کیوں سنا رہے تھے اور اپنے اہل بیت کی فضیلتیں کیوں سنا رہے تھے؟ نبی آیتیں اس لیے سنا رہے تھے کہ اس سے پہلے اللہ نے تورات بھیجی، زبور بھیجی، انجیل بھیجی، مگر یہ امت کیسے مانتی کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی کوئی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان کتابوں کی تائید کے لیے اللہ قرآن نازل کر رہا مل کے نعرہ حیدری کہ یہ قرآن سابقہ کتابوں کی تائید کرے گا۔ اب پھر نبی نے فضیلتیں اس لیے سنائی کہ جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی امت کو فضیلت دکھا رہے تھے، اہل بیت کو ہی فضیلت دکھا رہے تھے۔ آپ قرآن پڑھیے سابقہ امتوں کے بارے میں اللہ نے بار بار یاد دہانی کروائی کہ مثلا وہ وقت یاد کرو جب آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، وہ وقت یاد کرو جب جناب ابراہیم پر آتش نمرود کو گلزار بنایا جا رہا تھا، وہ وقت یاد کرو جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی تھی، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنایا جا رہا تھا، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنایا جا رہا تھا، وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی بولوایا جا رہا تھا۔ اگر ہم کہیں بارے الہ تو ہمیں سابقہ نبیوں کے واقعات کیوں سنا رہا ہے؟ ہم جناب آدم کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نے جناب نوح کا کلمہ نہیں پڑھنا، ان کی شریعت پہ نہیں چلنا، ہم نے جناب ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھنا، جناب ابراہیم کی شریعت پہ نہیں چلنا، جناب موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھنا، ان کی شریعت پہ نہیں چلنا، جناب عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھنا، ان کی شریعت پہ نہیں چلنا، تو ہمیں ان کی فضیلتیں کیوں سنا رہا ہے؟ عجب نہیں، خدا کہے یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جن کا تم کلمہ نہیں پڑھتے، جن کی شریعت پہ نہیں چلتے، جب ان کے فضائل بھلا دینا اللہ کو گوارا نہیں ہے تو جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی شریعت پہ چلتے ہو، ان کی فضیلتیں بھلا دینا کیسے گوارا ہو سکتا؟ اللہ نے کہا میں ان انبیاء کی تمہیں فضیلتیں بار بار اس لیے یاد کروا رہا ہوں کہ ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کرو، حالانکہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ان کی شریعت پہ بھی نہیں چلتے، تو جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی شریعت پہ چلتے ہو، ان کی فضیلتیں بھلا دینا گوارا کیسے ہے؟ اور دوسری وجہ اس لیے بار بار اہل بیت کی فضیلتیں ہمیں دکھائی گئی کہ اللہ نے کہا کہ جناب آدم کو خلیفہ بنایا گیا، جناب نوح علیہ السلام کی فضیلتیں دکھائی گئی، ابراہیم پہ آتش نمرود کو گلزار بنایا گیا، موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنایا گیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اس امت نے جناب آدم کو نہیں دیکھا، جناب موسیٰ کو نہیں دیکھا، جناب عیسیٰ کو نہیں دیکھا، جناب ابراہیم کو نہیں دیکھا، تو اللہ نے کہا یہی تو فرق ہے کہ جو جناب آدم سے لے کے عیسیٰ ہر نبی فضیلت بتا رہا تھا، اہل بیت وہ فضیلت دکھا رہے تھے۔ کہ جو فضیلتیں سابقہ انبیاء تمہیں بتا رہے تھے وہی تمہیں اہل بیت فضیلتیں دکھا رہے تھے۔ اب شاید کوئی کہے اگر یہاں غیر شیعہ ہو یا میری
میری آواز سنے وہ کہے شاید یہ عقیدت ہے کہ یعنی جو انبیاء پرانے زمانے میں فضیلتیں ان کی بتا رہے تھے وہی اہل بیت فضائل بتا رہے تھے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت فضیلتیں دکھا رہے تھے چونکہ چھٹے امام کا دن ہے. اچھا آپ سنتے ہو قرآن میں ہے قصص انبیاء میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار بنایا گیا تھا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جناب ابراہیم پہ آتش نمرود گلزار بن رہی تھی؟ چھٹے امام کی بزم ولایت سجی ہوئی تھی. کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے امام سے محبت کا اظہار کر رہے تھے. جیسے ہی محبت کا اظہار کیا امام نے کہا ایسے کرو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اس جلتی ہوئی آگ میں چلا لو. کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جاؤ اس جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دو. کہتے ہیں مولا اس آگ سے بچنے کے لیے ہی تو آپ کا دعوت تھاما ہے. آپ ہمیں دنیا میں ہی اس آگ میں پھینک رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور آپ کہہ رہے وہ آگ میں چھلانگ لگا دو. مولا نے کہا اگر تم میری بات اتنی بھی نہیں مان سکتے تو پھر محبت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امام کا حقیقی چاہنے والا امام کا پیروکار امام کا شیعہ ہارون مکی آ گیا ہے. کہتے حالت یہ ہے کہ اس کے اجڑے ہوئے پاؤں تھے کھولا ہوا گریبان تھا چڑی ہوئی آستینیں تھی. اس نے آگے امام کو سلام کیا السلام علیکہ یا سیدی و مولائی. امام نے علیکہ السلام کہتے ہوئے دوسرا جملہ کہا ہارون مکی جاؤ اس جلتے ہوئے تندور میں آگ لگا دو. اب روایت کا جملہ ہے جیسے ہی کہا نا ہارون نے سوچا نہیں پوچھا نہیں. ہارون مکی ایسے آگ میں کود گئے جیسے ابراہیم آگ سے نمرود میں کود. جناب ہارون مکی نے نہیں پوچھا امام مجھے کیوں حکم دے رہے ہیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو. فوراً ہارون مکی نے ایسے جلتی ہوئی تنور میں آگ لگا دی جیسے گویا ابراہیم آتش نمرود میں چھلانگ لگا رہے تھے. اب جیسے ہی تھا امام نے غلام سے کہا جاؤ تنور کا ڈھکنا بند کر دو. اب اس نے ان کا ڈھکن رکھ دیا. اب وہ آ گیا. اب امام نے پھر ان لوگوں سے گفتگو شروع کر دی. اب امام گفتگو کر رہے ہیں مگر وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ذہن امام کی طرف نہیں ہارون مکی کی طرف تھا. اب وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جل گیا ہوگا اب وہ تو ختم ہو گیا ہوگا وہ بھول گیا ہوگا وہ تو بالکل اس کا نام و نشان نہیں رہ گیا ہوگا. اب تھوڑی دیر کے بعد امام سے وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ جو ہارون مکی نے تنور میں چھلانگ لگائی ہے اس کا بھی تو پتہ کیجیے. امام علیہ السلام نے کہا اسے وہیں پڑا رہنے دو. میں نے اسے حکم دیا ہے اس نے حکم کی تعمیل کر دی ہے وہ وہیں تنور میں آرام اسے کرنے دو. جب کافی دیر گزر گئی اور امام نے ان کے چہروں پہ پریشانیاں دیکھی اب امام نے کہا اچھا چلو جاؤ دیکھتے ہیں کہ وہ تنور میں اس کی حالت کیا ہے. اب جیسے ہی امام علیہ السلام نے اس کے تنور سے ڈھکنا اٹھایا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گلستان جنت میں بیٹھا ہے. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گلستان جنت میں بیٹھا ہے. اب جس کے ذہن میں امام صادق کی ولایت ہے اسے نماز شب جیسا لطف آئے گا. اب امام نے جیسے ہی ڈھکنا اٹھایا ایسے لگ رہا تھا وہ جیسے گلستان جنت میں بیٹھا ہو. اب لوگ کہیں گے اچھا ابراہیم تو اس لیے آگ گلزار ہو گئی چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. نہیں اگر دونوں کو دیکھنا ہے کہ جناب ابراہیم پہ آتش نمرود گلزار ہو گئی یہاں پہ ہارون مکی پر بھی آگ گلزار ہو گئی. دونوں میں ایک چیز مشترک تھی. ابراہیم کو قرآن شیعہ کہہ رہا ہے ہارون مکی کو میرا چھٹا امام شیعہ کہہ رہا ہے. کہ ہارون مکی کو میرے امام نے شیعہ کہا ہے جیسے ابراہیم پر آتش نمرود گلزار بن رہی ہے ویسے امام کے شیعہ ہارون مکی پر آگ گلزار بن رہی ہے. اگر کوئی کہے کہ کیسے آگ گلزار بن سکتی ہے تو اسے بتاؤ جیسے امام کے شیعہ پر گلزار بن رہی ہے. پھر ہمیں قرآن
نے بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو اژدہا بنایا گیا، کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور چلتا تھا اور ہر نبی کا معجزہ اس زمانے کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے جادو کی کرشمے کچھ رسیوں کو زمین پہ پھینکا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اژدہا بنایا تو اس نے سارے جھوٹے جادو کے کرشموں کو رسیوں کو نگل دیا، اور سب سے پہلے جناب موسیٰ پر وہ جادوگر ایمان لا رہے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، جو موسیٰ کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ممکن ہے کہ اس طرح جادو کے رسیوں کو بھی نکلا جا سکتا ہے؟ اب روایت ہے، میں حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے نوادر المعجزات، وہاں پہ چھٹے امام کے حوالے سے یہ جملہ ہے کہ منصور نے کہا کہ جب ہر میدان میں جعفر صادق کو نہیں ہرا سکتا، اس نے کہا جاؤ میری مملکت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے۔ ان لوگوں کو بلایا گیا جو کئی سو سال سے ان کے آباء و اجداد بھی جادو کے ماہرین تھے، نسل در نسل انہیں یہ ورثے میں جادو مل رہا تھا۔ ان کو بلا کے کہا گیا صرف اگر تم نے اپنا جادو جعفر صادق پہ چلا دیا تو میں تمہیں اپنے مملکت میں عزت سے مال و دولت سے نوازوں گا۔ اب ادھر اس نے بازم سجائی موصول ضمانت دی گئی، ادھر اس نے جادوگروں کو بلایا۔ جیسے ہی جادوگروں کو بلایا گیا تو ادھر میرے چھٹے امام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ جیسے ہی دربار میں بلایا تو وہاں پہ ہر جادوگر نے کہا میں یہاں پہ دیکھو دیوار پر ایک تصویر بنا دوں گا۔ ہر جادوگر نے اپنے جادو کی وجہ سے لوگوں کی نظروں پہ ایسا جادو چلایا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہر انسان جہاں بیٹھا ہے اس کے سر پہ ایک شیر موجود ہے، یہاں تک کہ سینکڑوں جادوگروں کے سروں پر شیر نظر آنے لگے۔ جب انہوں نے یہ جادو دکھا لیا، امام نے کہا منصور مجھے اسی لیے بلایا تھا، کہا اسی لیے بلایا تھا۔ اب امام نے فوراً ان شیروں کو حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم حقیقت میں شیر بن جاؤ۔ وہ تصویر شیر میں بدلتے ہوئے ہر جادوگر کو وہیں پہ نکل لیتا ہے، منصور نواب کی صحت جاتا ہے، چھٹے امام سے کہتا ہے ایک شیروں سے کہو کہ جن جادوگروں کو نکلا ہے انہیں نکل دے۔ میرے چھٹے امام نے وہی جملہ کہا، میں کیسے انہیں کہہ دوں اگر موسیٰ کے عصا میں جادو کے کرشموں کو نکلنے کے معلوم نہ ہوگا تو یہ بھی کر دے۔ امام نے وہی جواب دیا ہے کہ اپنے معجزے کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ملا تو اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو جادو کے کرشموں کو نکل دیا تھا، اگر انہوں نے اگلا ہوتا تو یہ شیر بھی جادوگروں کو نکلنے کے بعد اگل دیتے۔ تو جو سابقہ امتوں میں انبیاء بتا رہے تھے وہی اہل بیت دکھا رہے تھے۔ اور پھر اگر امام صادق کی زندگی آپ دیکھیے، ہمارے 12 اماموں میں سے جس امام نے سب سے طولانی زندگی گزاری ہے وہ امام صادق ہے۔ امام کی ظاہری حیات 65 برس تھی اور سارے اماموں میں سب سے طولانی زندگی امام صادق کی تھی۔ آپ نے 12 سال اپنے دادا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کہ 83 ہجری میں جب دنیا میں آئے تو 12 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے، پھر 19 سال اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد امام مسند امامت پہ آ گئے۔ تقریباً 34 سال تک ظاہری امام کا امامت کا زمانہ ہے۔ جو ظاہری امامت کا زمانہ ہے تو آپ نے امی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور 2 عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ اب بنو امیہ تو سنتے ہیں، مگر جب بنو عباس آئے تو خاندان اہل بیت بنو امیہ کا بھی ظلم بھول گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلا بادشاہ ابو العباس صفح اسے کہا جاتا ہے۔ صفح اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ خون ریزی کر رہا ہو۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جو بنو عباس کو تخت تک لے کے آنے والے تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، الرضا لآل محمد، ہمیں آل محمد کی رضا چاہیے۔ یعنی لوگوں کو سیاسی طور پر اپنے قریب کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، جیسے آج
جو سمجھتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے، وہ سمجھدار دکھانے کے لیے ویسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو بنو عباس بھی جانتے تھے کہ ہر مسلمان کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا الرضا لآل محمد، کہ ہم صرف آل محمد کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو سلمہ جیسے لوگ، ابھی مسلم خراسانی جیسے لوگ جو امام کے پکے شیعہ تھے، انہوں نے کہا اگر آئیے آل محمد کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وہ بنو عباس کے ساتھ بنو امیہ کے خلاف لڑتے رہے، اور جب یہ اقتدار میں آ گئے، انہوں نے سب سے پہلے علی کے ان شیعوں کو قتل کیا، ابو مسلم خراسانی۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ان کے لیے کہ یہ جو آئمہ اہل بیت ہے، جب تک یہ موجود ہے لوگ ہمارے دروازے پہ نہیں آئے۔ اب اس کے مقابلے پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے امام بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام صادق کا شاگرد تھا، امام شافعی امام صادق کا شاگرد تھا، امام شافعی امام مالک امام صادق کا شاگرد تھا، امام شافعی امام کے شاگرد کا شاگرد تھا، امام احمد بن حنبل امام کے شاگرد کا شاگرد تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ امام صادق کے مقابلے میں امام کے شاگردوں کو لایا جائے، تاکہ انہیں خود ایسے مال و دولت کا لالچ دیا جائے کہ وہ امام علیہ السلام سے ہٹ کے لوگ ان کے دروازے پہ آ جائیں۔ مگر یاد رکھیے، لوگوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا محتاج ہے کہ لوگ مجھے مانیں گے تو میں مانا جاؤں گا، مگر اللہ کا بنایا ہوا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا اس سے منہ موڑ لے، اس کی شان کم نہیں ہوتی، اور ساری دنیا اس کے دروازے پہ جھک جائے، اس کی شان بڑھ نہیں جاتی۔ اس لیے امام صادق کی کچھ چیز کی پرواہ نہیں۔ اگر امام کو دیکھا جائے تو امام نے اپنے علمی حلقے سجانا شروع کر دیے کہ امام نے کہا کہ اگر مکتب اہل بیت ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا تو وہ علم کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ اور یہاں تک کہ جب امام علیہ السلام درس دیتے تھے تو وہاں پہ 900 علمی حلقات ہوتے تھے کہ جہاں پر امام علیہ السلام مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے تھے۔ 4000 صرف امام علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے جو زمانے میں امام سے علم حاصل کر رہے تھے۔ اور وہاں پر چونکہ اب فلسفے کے دروازے کھولے گئے تو اسی دوران فلسفے کے ذریعے لوگ تحریہ ہونے لگے، اللہ کے وجود کے منکر ہونے لگے۔ امام کے زمانے میں 3 بڑے تحریہ تھے، جو اب بن درہم تھا، ابو شاکر دیسانی تھا، ابن ابی العوجہ تھا۔ تینوں نے امام کے دروازے پہ سر جھکا کہ اپنے نظریات سے تائب ہوئے تھے۔ ابو شاکر دیسانی کو صرف ایک جملے سے مولا نے تحریہ اور ملحد سے ہٹا کے اللہ کے وجود کو ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابو شاکر دیسانی امام کے پاس آتا ہے اور امام سے کہتا ہے آپ لوگوں کو بار بار اللہ کے وجود کے بارے میں دلائل دے رہے ہوتے ہو، آپ کے پاس دلیل ہی کیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اللہ ہے؟ امام نے دیکھا کہ ابو شاکر اکیلا نہیں آیا، اس کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بس اوقات بچوں کے ہاتھ میں جو ہو، اگر اچانک انہیں چلنے کو کہیں ویسے چل پڑتے ہیں۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں انڈا تھا۔ امام نے کہا ابو شاکر مجھے یہ بتا، اگر ایک قلعہ بند ہو اور اس قلعہ کے اندر 2 دریا بہ رہے ہوں، ایک سونے کا دریا بہ رہا ہو، دوسرا چاندی کا دریا بہ رہا ہو، سونے کا دریا چاندی سے نہیں ملتا، چاندی کا دریا سونے کے دریا سے نہیں ملتا۔ اور کہا حالت یہ ہے کہ اس قلعے کی دیواریں ایسے بند ہیں کہ ہوا بھی گزرنے کی اجازت نہیں مل رہی، اور کچھ عرصہ بعد دیکھا جائے اسی قلعہ کے اندر سے اگر ایک مخلوق پیدا ہو جائے تو بتاؤ اسے پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ابو شاکر دیسانی حیران ہو گیا، امام سے کہتا ہے نہ تو میں نے آج تک کوئی ایسا قلعہ دیکھا ہے، نہ ہی ایسے میں نے سونے چاندی کے دریا دیکھے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی دیکھا ہے وہاں سے کوئی مخلوق نکل رہی ہو۔ امام نے اس کے بچے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا، امام نے کہا یہ انڈا میرے ہتھیلی پہ رکھو۔ اس نے امام کی ہتھیلی پہ انڈا رکھا۔ امام نے کہا ابو شاکر دیسانی اسی انڈے میں غور کر، یہی وہ قلعہ ہے جس کی دیواریں بلند ہے، وہاں پہ زردی کا بھی دریا ہے، وہاں سونے کا بھی دریا ہے، زردی سفیدی سے نہیں مل رہی، سفیدی زردی سے نہیں مل رہی، ہوا اندر جاتی نہیں ہے، تو بتاؤ کون سی ذات ہے جو اس اندر سے مخلوق کو پیدا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ابو شاکر دیسانی تھا۔ دوسرا جو ملحد تھا وہ ابن ابی العوجہ، عوجہ کہتے ہیں جس کے اندر ٹیڑھا پن ہو، جیسے نام اس کا عوجہ تھا تو اس کے مزاج میں بھی وہ ٹیڑھا پن تھا۔
امام کے پاس آ کے کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کل جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایگنوسٹک کہتے ہیں، ان کے سوالات بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ابن ابی الاوجاع امام سے کہتا ہے، آپ مسلمان کب تک کعبے کی زمین کو ڈھونڈتے رہو گے اور کب تک اس پتھروں کے گھر کی پوجا کرتے رہو گے کہ سارے مسلمان حج کے موقع پہ مکے آ جاتے ہو، ایک پتھروں کا گھر ہے جسے پوجا کرتے رہتے ہو۔ امام نے کہا، یاد رکھ ابن ابی الاوجاع، ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، گھر کے مالک کی عبادت کرتے۔ پھر چونکہ کہہ رہا ہوں، شاید کوئی کہے کہ ہم اس گھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ امام نے کہا، ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، گھر کے مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مولا نے کہا، گھر کی نسبت جس مالک سے ہے، اس وجہ سے گھر کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے جملہ پہلا امام کا ذہن میں رکھتے، امام نے کیا کہا؟ احترام نسبت کی وجہ سے گھر کا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا امام صادق سے، اچھا گھر کی عبادت نہیں کر رہے، گھر کے مالک کی کر رہے ہیں اور اس کی نسبت سے گھر کا احترام کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، گھر پھر بھی تمہیں نظر آتا ہے مگر گھر کا مالک نظر نہیں ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا اس سے بہتر ہے اس کو سجدہ کرو جو نظر آ رہا۔ پھر جمعہ ذہن اس کے اعتراض آ گئے کہ گھر تو نظر آتا ہے، کہہ رہے ہم اس سے سجدہ نہیں کر رہے، مگر جو گھر کا مالک ہے اللہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا، تو اس سے کیسے سجدہ کر رہے ہو؟ امام نے کہا، یاد رکھ یہی تو فرق ہے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کو جھکنے کے لیے نظر آنا ضروری ہے؟ امام نے کہا، یہی تو مخلوق اور خالق میں فرق ہے۔ خالق آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اسے عقل سے دیکھا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا، اللہ کی معرفت اسے ہوتی ہے جو اپنے عقل سے اسے پہچاننا چاہتا ہے۔ امام نے کہا، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ عقل سے نظر آتا ہے۔ جب تو عقل کے ذریعے اسے دیکھنا چاہے گا تو وہ اپنی مظاہر قدرت سے تجھے نظر آ جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، اچھا اگر تمہارا اللہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ زمین پہ ہوگا تو آسمان پہ نہیں ہوگا، اگر آسمان پر ہوگا تو زمین پر نہیں ہوگا۔ امام نے کہا، ابن ابی الاوجاع تجھے اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ خالق اگر زمین پہ ہو تو آسمان پہ نہیں ہو سکتا، آسمان پہ ہو تو زمین پہ نہیں ہو سکتا؟ امام نے کہا، یہ مخلوق کی صفت ہوتی ہے، خالق کہتے ہیں اسے ہے جو اپنی قدرت سے ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، جو اپنی قدرت سے، اپنے جسم سے نہیں، اپنی قدرت سے ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اعتراض میں غور کریں، اس نے دو وجہ سے اعتراض کیا۔ امام نے کہا، ایک نسبت کی وجہ سے تجھے سمجھ کعبہ نہیں آ رہا، دوسرا اللہ کے غائب ہونے کی وجہ سے تجھے اللہ پہ ایمان نہیں آ رہا۔ یعنی امام نے کہہ دیا جو بے دین ہوتا ہے دو وجہ سے ہوتا ہے،